چلیں بھائی، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پہلے تو یہ کسی نے مجھے گفٹ دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں کیوں زیارت کے لیے لایا ہوں یہ میں بعد میں بتاؤں گا. یہ تلوار گفٹ دی ہے، نوک اس کی دھاریاں نہیں ہیں. کہیں جو ہے نا وہ ایجنسی کے لوگ لائسنس مانگنے نہ آ جائے نا کہ اس کا لائسنس دکھاؤ. جی ہاں نا، اس تلوار کو لائسنس کے بغیر نہیں رکھ سکتے آپ. نہیں، ڈنڈے کا لائسنس نہیں ہوتا. ٹھیک، تو یہ جو ہے نا یہ کسی نے مجھے گفٹ دی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میڈیا کے اثرات دیکھو. لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا. پہلے لوگ خوشبو ہدیہ کرتے تھے، صحیح ہے نا؟ اب کیا دیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کوئی گھوڑا لے کے آ جائے. لیکن مجھے یہ تلوار پسند بہت آئی ہے، بڑی زبردست خوبصورت، اور اللہ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے گفٹ دیا. تو بتانا مقصد ہے میڈیا کا اثر. میڈیا میں، ڈراموں میں، فلموں میں اگر عاشقی معشوقی دکھائی جائے گی تو یہی کلچر پروموٹ ہوگا، اور ہو رہا ہے. میڈیا میں اگر تلواریں گھوڑے دکھائے جائیں گے تو کون سا کلچر؟ جہاد کا ایک جذبہ، ملک کے لیے، قوم کے لیے قربانی کا جذبہ. تو میں اس لیے یہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے نا، میں پھر بتا دوں، میں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ میں نے دیا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فتویٰ دیے بغیر آپ نے اتنی ترغیب دے دی ہے کہ فتوے کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں، انڈین موویز، الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے دیکھو، ایک آدمی سے ہیروئن چھڑوانا چاہتے ہو تو سگریٹ پہ لے آؤ نا اس کو. اگر وہ سگریٹ پی کے ہیروئن چھوڑ دے تو بہت اچھا ہے نا. لیکن آپ اس کو ہیروئن چھڑوا کے بالکل ایسا وہ حاجی اور نمازی بنانا چاہتے ہو، اور بالکل آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ ایک دم سارا صحیح ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو اس لیے طیب اردگان کی جو یہ کوشش ہے نا، یہ کوشش چونکہ وہ امت کا خیر خواہ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ امت صحیح نہج پہ چلے، تو اس لیے اس نے اپنا کام کر دیا. اس نے کہا پہلے سوچا تھا میں ڈرامہ بناؤں گا اور اس پہ بڑی محنت کروں گا، اتنا انویسٹمنٹ ہوگی اس پہ، اور یہ تھنکنگ لوگوں کی بنے گی، مسلمانوں کا شاندار ماضی دکھا. ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے، اور میں پھر بتا دوں میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے، یہ پہلے بتا دوں میں. ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے تو نوجوانوں کے یہ جذبات ہیں. ہماری تو تاریخ میں ایسے لاکھوں ہیرو پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے کی بات اور ہوتی ہے، ذرا دنیا میں چلو پھرو دیکھو تو پھر بات اور ہوتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ لوگ مجھے بار بار ملامت کر رہے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں کہ یہ دیکھنا بالکل حرام، کبیرہ گناہ، اور یہ ڈراموں سے کہاں دین آتا ہے، ڈراموں سے کہاں، ڈراموں سے بے دینی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں ٹی وی سے تبلیغ نہیں ہوتی، ویڈیو کیمرے سے تبلیغ نہیں ہوتی. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر ویڈیو کیمرے میں نہ آتے تو جو سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہوئے یہ ہوتے. یہ تو وہ مسلمان ہیں جو وہاں مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچ سے کتنے لوگ اپنی مسجدوں کے امام کے ہاتھ پہ جا کے مسلمان ہوئے ہوں گے، اس کا تو کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو بھائی یہ سب جو میڈیا ہے نا، اچھی چیز کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گا؟ خیر پھیلے گی. بری کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گی؟ شر پھیلے گا. آج کسی نے اعتراض کیا مجھ پر کہ یہ علماء نے جو گنجائشیں دی ہوئی ہیں نا، ان گنجائشوں سے تباہ ہو گیا معاشرہ. یعنی مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فتویٰ دیں، ہر یہ حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، اور ان گنجائشوں سے بڑا نقصان. پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ جب سعودی عرب میں نیا نیا ٹی وی آیا تو وہاں کے مفتی اعظم نے گنجائش کا فتویٰ دیا کہ ٹی وی پر اگر اچھا پروگرام دکھایا جائے تو جائز ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ عرب کلچر تباہ ہو گیا. یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس وقت فتویٰ دیتے تھے بالکل حرام ہے تو عرب میں آج جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ بے حیائی بولو بھائی نہ ہوتی.
یہ بہت مضبوط دلیل دی جاتی ہے. اس کا جواب سنیں. سعودی عرب کے وہ مفتی اعظم اگر اس وقت ٹی وی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیتے نا تو ٹی وی سے جو تھوڑی بہت خیر پھیلی ہے وہ بھی نہ ٹی وی نے تو آنا ہی آنا تھا. ٹی وی تو بیوی کی طرح ہوتا ہے, شادی تو ہونی ہے نا. تو ٹیلی ویژن نے تو دنیا میں کسی فتوے کو فالو نہیں کرنا تھا, کیونکہ جو چیز بہت آسان ہوتی ہے نا, کسی بھی چیز کا ذریعہ ہوتی ہے, وہ لوگ اس کو لازمی استعمال کرتے ہیں. میں اور آسان کر کے مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے علماء کا اجلاس ہوا کہ طلبہ موبائل کا استعمال کرنے سے پڑھائی میں کیا ہو رہا ہے, بولو بھائی, حرج. لگے رہتے ہیں یوں ٹھک ٹھک ٹھش پش, جو ہے نا, جو پہلے پڑھائی کا ذوق تھا وہ رہا نہیں. لہذا موبائل فون, سیل فون کے استعمال پہ کیا لگا دی جائے, پابندی. سب بیٹھے, اجلاس ہوا, بڑی بحث ہوئی, کسی نے موبائل کے حق میں بات کی, کسی نے موبائل کے خلاف بات کی. تو ہمارے جو شیخ ہیں نا, جن سے میں بیعت ہوں, اللہ نے ان کو بہت فراست دی ہے, تقویٰ بھی اور فراست بھی. آج کل تقوی کے بغیر جب گنجائشیں دی جاتی ہیں نا تو غامدی بن جاتا ہے انسان, ٹھیک ہے نا. وہ پھر ان کے تو پھر کوئی نہ اصول اور ضابطہ, وہ تو پھر ہر چیز ہی کیا ہو گئی, سب صحیح ہے. اور ایک ہوتا ہے پرہیزگار ہو انسان, اللہ کا خوف بھی ہو, اس کے بعد جہاں گنجائش نکل سکتی ہے وہ گنجائش دی جائے, اس کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور پلس مائنس کیا جائے. صرف نقصان نہیں دیکھا جائے, اس کے فائدے بھی, یہ بھی دیکھا جائے کہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے یا اوائڈ کرنے میں نقصان زیادہ ہے. بعض دفعہ اجتناب میں نقصان اس سے بھی زیادہ. اب ایک کینسر کے پیشنٹ کو آپ لے کر آئے, ڈاکٹر نے کہا جی کیمو تھراپی ہوگی. او بھائی, کیمو تھراپی کے تو بڑے نقصان ہیں کہ نہیں ہے. اچھی بلی خوبصورت خاتون کیمو تھراپی کروانے کے بعد سب سے پہلے سر کے بال کیا ہو گیا, گنجے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہیں. اب آپ نے کہا یار یہ ڈاکٹر بڑے ظالم ہیں, کینسر کا مریض وہ تو ویسے ہی بیچارہ مریض تھا, کیمو تھراپی سے دیکھو فلاں کے سر گنجا ہو گیا, فلاں کو کیا ہو گیا, ایسے دورے پڑتے تھے, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اب اس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے. لہذا کسی مفتی صاحب نے اٹھ کے کیمو تھراپی کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اسلام میں کیمو تھراپی کیا ہے, حرام. ارے بھائی اس پہ بھی تو دیکھو کہ یہ کینسر کی مریضہ کیمو تھراپی نہ کرواتی تو کیا ہوتا. ڈاکٹر جو کیمو تھراپی کا مشورہ دیتے ہیں مریض کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ مریض کو بچانے کے لیے. آپ کو جو اس کے نقصانات نظر آ رہے ہیں نا, اصل میں وہ نقصان جو کیمو تھراپی نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتے وہ آپ کو نظر آ نہیں رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھے نہیں ہیں. وہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی چیخے گا یہ, اور اس سے تو شاید زندگی بچ جائے, 50% چانس ہے, نہیں کروائی تو 100% چانس ہے مرنے کا. تو موبائل پر کیا ہو گیا بھائی, موبائل پر جو ہے نا بحث ہو رہی تھی کہ یہ پابندی لگائی جائے. تو ہمارے شیخ ہیں نا, بہت اللہ نے فراست دی ان کو, انہوں نے سب کے تجزیہ سنا, سب کی جو مخالفت میں دلائل وہ بھی, موافقت میں دلائل وہ بھی. سننے کے بعد میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ پابندی لگنی چاہیے. انسان عقل مندوں میں بیٹھتا ہے نا تو تھوڑی سی کچھ عقل سیکھتا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں اس قانون جب بھی بنایا جائے نا, سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس قانون پر عمل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ایسے نہیں کہ جو بھی بنا کے تھوپ دو. انہوں نے کہا موبائل اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا اتنا آسان ذریعہ ہے, اتنا مفید ذریعہ ہے کہ اس زمانے میں اس پر پابندی لگانا پریکٹیکلی ممکن ہے ہی نہیں. مانیں گے نہیں طلبہ اس کو. ایک طالب علم کا ابا پشاور میں ہے, اسے کہیں اڑتی اڑتی خبر آتی ہے ابا کو اٹیک ہوا ہے, اللہ نہ کرے, ایک مثال ہے, وہ فوراً کہیں سے کوشش کرے گا میں کیا کروں. وہ خط تھوڑی لکھے گا بیٹھ کے کہ موبائل کے استعمال پہ پابندی ہے, لہذا میں کیا لکھ رہا ہوں, بخدمت جناب والد محترم امی نور چشمی, جو اردو میں ہوتے تھے نا, شادی کارڈ پڑھے ہیں یار, مجھے اتنا بھی آدمی کو شادی کارڈ میں لکھا تھا نور چشمی دخترے, تو بخدمت جناب والد محترم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور
اڑتی اڑتی اطلاع ملی ہے کہ آپ کو اٹیک ہوا ہے, جس کی وجہ سے طبیعت پر ایک بوجھ ہے اور پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آن جناب کی خیریت کا مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں دل جمی سے پڑھائی میں دل لگا سکوں. آپ کے جواب کا منتظر وسیم کباڑیا. کچھ بھی لکھ دو نیچے. اب وہ خط جا رہا ہے کہاں؟ موبائل پر کیا ہے؟ پابندی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ خط جا رہا ہے جناب, پہلے جائے گا پوسٹ آفس ہی بند ہوگا. پہلے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ پوسٹ آفس وہ تو جب ضرورت تھی اس وقت نہیں کھلتے تھے, اب تو لوگ ویسے ہی موبائل استعمال کر رہے ہیں, وہ ویسے ہی بند ہے. پھر وہ ڈاک خانے میں گیا اور اس وقت تک جو اس کے طبیعت جو پریشان رہے گی نا, وہ نہیں مانے گا یہ پابندی. آپ کہہ سکتے ہیں ایسی شدید مجبوری میں محتمم سے اجازت لی جائے, مدرسے کے ناظم سے, اور اجازت لے کے پھر جو ہے وہ یعنی خاص صورتوں میں, تو محتمم کے لیے یہ فرق کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا کہ یہ پرمیشن جو لے رہا ہے یہ واقعی ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے. جیسے بچے تو بہانے بناتے ہیں نا, میری دادی کا انتقال ہو گیا اس لیے نہیں آیا, فون کرو تو دادی فون ریسیو کر رہی ہوتی ہیں. تو محتمم کو کتنا ٹائم لگے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے بھی سچ بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. پھر ایک نہیں ہے, سینکڑوں ہزاروں طلبہ ہیں, ہر ایک کے بہت مشکل ہے اس کو قابو پانا. تو ناممکن ہے, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اللیگل استعمال شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اللیگل استعمال سے کیا ہوگا کہ جب طلبہ ایک قانون توڑیں گے تو باقی قوانین کی ویلیو بھی ان کی نظر میں ختم ہو جائے گی. کہیں گے قانون پہ چل کے تو سروائیو کرنا ممکن ہے ہی نہیں. لہذا ایک نہیں, ہاں 5-6 صوفی ہر جگہ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں 5-6 صوفی ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے تھوڑی قانون بنایا جائے. وہ آپ ان 5-6 صوفیوں کو دیکھ کے کہیں یار انہوں نے قانون فالو کیا, 5-6 ہی ہیں بس, وہ باقی نہیں, وہ چھپا کے رکھیں گے موبائل. تو بہتر نہیں ہے بھائی موبائل کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے اور ایک محدود پابندی لگا دی, بھائی عصر سے مغرب تک موبائل استعمال کرنے کی اجازت, یا بہت زیادہ پابندی لگانی, بھائی اینڈرائڈ موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کہا جا سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ اینڈرائڈ موبائل میں بھی واٹس ایپ ہے, وہ فری میں کال ہو جاتی ہے اس سے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ہے نا کہ بھائی بالکل پابندی لگا دو, یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. ایک صاحب نے اپنی بیوی پہ موبائل پہ پابندی لگا دی. میں مانتا ہوں کہ گھروں میں خواتین کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے, اس کے بڑے فسادات ہیں, لیکن پھر پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے نا. اگر آپ کوئی ایسی خاندانی کوئی ایسی پابندی لگا سکتے ہو کہ آپ کے جیسے ایک خاتون مجھ سے مسئلہ پوچھا کرتی تھیں, ان کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد 1.5 سال ہو گیا, ان کا کبھی فون نہیں آیا. پھر ایک دن فون آیا, انہوں نے کہا میں آپ سے مسائل پوچھتی تھی. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا اصل میں ہمارے خاندان میں جہاں میں میرا سسرال ہے وہاں لڑکیوں پر موبائل پر کیا ہے, پابندی ہے, تو ہم موبائل استعمال نہیں کر سکتے. تو آج میں نے اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے آپ کو کال کی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے شوہر سے سفارش کر دیں کہ بھائی مجھے موبائل رکھنے دیں. میں نے کہا نہیں, میں یہ سفارش بولو بھائی نہیں. میں نے کہا بہت اچھا خاندان ہے, کسی خاتون کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے, اچھی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, اپنا نماز روزہ تلاوت. تو انہوں نے کہا مسائل کیسے پوچھوں؟ میں نے کہا اپنے میاں کو بولیں وہ فون کر کے پوچھ لیں گے. یہ مسجد کے مسائل کا پوچھنا اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے خاندان کی یہ پرمپرا ہے تو یہ بڑی خاندانی پرمپرا ہے. موبائل کے فسادات بہت زیادہ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا بھائی آپ کی بھابھیوں کے پاس ہے اور آپ نے بیگم پہ پابندی لگا دی. یہ ممکن کیا ہو گیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا. ایسے کالز آتی ہیں, خاتون کہہ رہی ہے مجھے میرے شوہر نے موبائل کے استعمال رکھنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے, لیکن میرے شوہر کی ہر بہن کے پاس ہے. تو یہ تو آپ بغاوت پہ مجبور کر رہے ہیں نا. وہ کہے گی بھائی ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ان کو نہیں ہو رہا. تو ایسے موقع پہ جہاں کلچر کا ایک حصہ بن جائے موبائل, وہاں آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی اصلاح کی فکر تو کرتے ہیں کہ کس طرح کا سے اس کے نقصانات سے بچا جائے. سرے سے موبائل ہی پہ پابندی لگا دیں گے, اس پابندی کو کوئی قبول نہیں کرے گا. وہ کہ جاؤ پرانے زمانے کے ہو, پہاڑوں پتھروں کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں میں اب چاہ رہا ہوں اپنی بیگم سے موبائل لے لوں اور ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دوں. کیوں بھائی؟ اگر آپ تھانے دار ہو
ایس ایچ او سے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے, اور آپ کی بیگم اس پابندی پہ زبردست طریقے سے عمل کرے گی, اور سب کے پاس موبائل ہوگا, آپ کی بہنوں کے پاس بھی, آپ کی بھابھیوں کے پاس بھی, جوائنٹ فیملی ہے, سب موبائل پہ گپیں لگائیں گے, صرف ایک آپ کی بیگم ہوگی جس پر یہ پابندی ہوگی, اور اتنی نیک بیوی آپ کو ملی ہے کہ وہ اس پابندی کو فالو بھی کرے گی, تو اس کو تو ویسے ہی موبائل دے دو, اس کو ویسے بھی نقصان, بھائی اتنی نیک ہے پھر تو کیا خیال ہے, پھر تو ویسے بھی اس پہ پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے نا. تو قانون بناتے ہوئے, قانون لاگو کرتے ہوئے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر, فرضی قصے کہانیاں نہیں. اس لیے دین کس سے پوچھا جاتا ہے؟ فقہا سے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک گرا پڑا سیب اٹھا کے کھا لیا اور اب مالک سے معاف کروانے جا رہا ہے تو اس پہ کوڑے لگیں گے, یہ کمبخت کھا لیا تو کیا ہو گیا, ہزاروں لاکھوں سیب ضائع ہو رہے تھے, تو نے ایک اٹھا کے کھا لیا تو کیا ہے مسئلہ ہے, اجازت لے کے نہیں جانا اس کا علامت تو وہمی صوفی ہے, جو دین کو کیا کر رہا ہے, مشکل بنا رہا ہے, بدنام کر رہا ہے. جس کے سیب کے باغات ہوتے ہیں, ایک آدھ سیب کھانے پر وہ ناراض نہیں ہوتا, اور اگر ہو رہا ہے تو اس کے کوڑے لگنے چاہیے نا. ابے لاکھوں سیب ہے, ایک گر کے بکری نے کھا لیا, یہ کسی انسان نے کھا لیا, تو کیا ہو گیا اس میں, کون سا قیامت آ گئی. فقہا سے دین پوچھیں گے تو فقہا یہ بیان کریں گے. اب اگر کوئی مجھ پہ اعتراض کرے, مفتی صاحب آپ لوگوں کو سیب کھانے کی اجازت دے رہے ہیں, گنجائشیں دے رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب سیب کھائیں گے تو خربوزے بھی کھائیں گے جو سیب سے بڑا ہوتا ہے, پھر بالآخر تربوز پہ آئیں گے ایک دن, بغیر پرمیشن کے تربوز چوری کر کے کھائیں گے, پھر مسجد سے چپل چرائیں گے, پھر بینکوں میں ڈاکے ماریں گے, پھر پاکستان کے صدر بن جائیں گے. آپ کی ناجائز گنجائشوں سے یہ ناجائز فائدہ لوگ اٹھائیں گے, تو یہ دلیل صحیح ہوگی. او بھائی, ہماری گنجائش سے جو غلط فائدہ اٹھا رہا ہے وہ پہلے ہی چور ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ کس چیز کی پرمیشن دی جا رہی ہے اور کس چیز سے روکا جا رہا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے. اب موبائل استعمال کرنا, اینڈرائڈ والا موبائل, اس کی علماء سب اجازت دیتے ہیں نا کہ رکھنا جائز ہے, لیکن اس سے برائی بھی پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی. تو اب یہ کہو کہ علماء نے چونکہ اینڈرائڈ والا موبائل رکھنے کی اجازت دی ہے, اسی سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ ملا ہے. وہ بھائی, یہ آپ نے خود سے, یہ آپ کا اپنا ہیڈ ایک ہے کہ آپ اس کو جائز استعمال کر رہے ہو یا ناجائز استعمال کر رہے ہو, یہ آپ کا اپنا ہیڈ ایک ہے. علماء نے اس لیے اجازت دی ہے کہ علماء اجازت نہیں دیتے تو یہ خلائی مخلوق کہلاتے وہ, کہ ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ بات کرنی چاہیے جو زمینی حقیقت سے میچ کرتی ہو. تو میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا, ارطغرل پہ ابھی آ رہا ہوں میں. وہ جو میں مثال دے رہا تھا نا موبائل کا, تو ہمارے یہاں جو جامعہ میں اجلاس ہوا تو ان بڑے جو حضرت تھے انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا بھائی پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, تو ایسا قانون بناؤ کیونکہ طلبہ کو وہ توڑیں گے لازمی. تو مجھے وہ مقولہ یاد آیا, میں نے کہا 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. صحیح ہے نا. جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا وہ 1 منٹ کے اندر سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ عملی طور پر اس قانون کو نافذ کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. جب ممکن ہی نہیں ہے تو فائدے گئے اور نقصان ایک طرف گئے. پریکٹیکلی ایک چیز پاسبل ہی نہیں ہے, وہ بھائی لوگ کریں گے, وہ ناممکن ہے لوگوں کے لیے اس سے بچنا. تو اسی طرح یہ جو سعودیہ کے مفتی اعظم کے بارے میں ایک صاحب نے اعتراض کیا میرے اوپر کہ اگر وہ اس وقت ٹی وی کو حرام کر دیتے تو آج یہ بے حیائی نہ پھیلتی. نا 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 نا. میں نے یہ تبصرہ کیا اس پر, میں نے کہا اگر اس وقت سب علماء ٹیلی ویژن کو جائز کر دیتے تو ٹیلی ویژن پر لبرل لوگوں کا قبضہ نہ ہوتا. بہت سے دیندار اپنے چینل بنا کے حیا کو پروموٹ کر چکے ہوتے. اس بائیکاٹ کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بے دین لوگ پیچھے ہٹ گئے, لیکن چونکہ اپنی بات پہنچانے کا یہ بہت آسان اٹریکٹیو ذریعہ ہے, تو اس آسان ترین اور اٹریکٹیو ذریعے کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ بے دین لوگوں نے اٹھایا, اور پوری دنیا میں بے حیائی کو پروموٹ کیا انہوں نے. یہ ارطغرل ڈرامہ پہلے بن جاتا تو اچھا نہیں تھا. پہلے تو لوگوں کو کیا بنا, وہ ننگے ناچ دکھا دیے. اچھا نہیں ہے ایسے الفاظ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہنا, لیکن ہو تو یہی رہا ہے نا. پوری قوم کو ایک حرام کاریوں پہ لگا دیا. تو چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اب بھی نہیں آنے دے رہے. تو یہ جو جدید ذرائع ہوتے ہیں نا, اس کی مثال سمجھیں. جدید ذریعہ اور قدیم ذریعے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو
جدید ذریعے سے اپنی بات پہنچانا یا جدید ذریعے کو استعمال کرنا، آپ کی جو محنت ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ پرانے طریقے سے گھر بناؤ، پرانا طریقے سے، کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے، وہ سلطان محمد فاتح نے جو مسجد بنائی تھی نا، جس طرح سے پرانے طریقے سے مسجد، اب آپ اس طرح سے مسجد بناؤ. سب سے پہلے وہ لال اینٹیں کی اینٹیں لے کر آؤ، پھر 48,000 مزدوروں کو لے کر آؤ آپ، ٹھیک ہے نا پھر سیڑھیاں لگاؤ، پھر وہ تغاری سے اٹھا کے وہ، پھر سیمنٹ بھی کہاں سے پتہ نہیں لے کر آئے تھے وہ لوگ. تو میرا خیال ہے 8-10 سال تو لگیں گے. اور ایک طریقہ ہے کہ بھائی کرینوں کو استعمال کرو، جدید طریقہ استعمال کرو. کیسے ہفتوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ تو اب مجھے بتاؤ، جو آدمی کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہے گا، مشینوں کو استعمال کرنے والا اور ہاتھ سے تعمیراتی کام کرنے والا، دونوں میں آگے کون نکلے گا؟ کون زیادہ پیسہ کمائے گا؟ مشین استعمال کر. پرنٹنگ مشین کو دیکھ لو. پہلے کتابیں جنگ اخبار میں جب یہ کمپیوٹر سے کمپوزنگ شروع ہوئی ہے نا، تو پرانے جتنے کاتب تھے نا، جو بیچارے خوبصورت رائٹنگ میں خبر لکھا کرتے تھے کہ کل زرداری کا تختہ الٹ دیا جائے گا، تو تختہ لکھنے میں جتنا ٹائم لگتا تھا نا، اتنی دیر میں وہ پوری سچویشن ہی چینج ہو چکی ہوتی تھی. وہ کیا ہوتی تھی پوری وہ بیٹھ کے خطاطی میں لکھ رہے ہیں. جب کمپیوٹر آیا تو مجھے یاد ہے کہ وہ جنگ اخبار کے جتنے بھی رائٹر ہیں نا، ان سب نے کمپیوٹر کے خلاف ایک دھرنا دیا تھا کہ ہم سب کی جاب ختم ہو رہی ہے. تو وہ پورا دھرنا دیا تھا. یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 99 یا 2000 یعنی 98 یا 99 کی بات ہوگی. کیونکہ وہ جنگ والوں نے کہا بھائی اب ہمارے پاس کمپوزر ہیں، ایک ہر طرح کی رائٹنگ ہمارے پاس سسٹم میں موجود ہے کہ بھائی الوی نستعلیق طریقے سے لکھنا چاہتے ہو، جمیل نوری نستعلیق طریقے سے لکھنا چاہتے ہو، وہ سارے کمپیوٹر میں ڈیزائن موجود ہیں. کس اسٹائل سے آپ نے سرخی لگانی ہے، وہ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، وہ خود ہی سلیکٹ ہو جائے گا. اب ہمیں اتنے سارے کاتبوں کو تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں. تو وہ بڑا زبردست احتجاج کیا انہوں نے. تو مجھ سے لوگوں نے کہا یار یہ کاتبوں نے ایسا احتجاج کیا ہے نا کہ جنگ والے مجبور ہو جائیں گے ان کو رکھنے پر. میں نے کہا نہیں رکھیں گے وہ، اس لیے کہ اب زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ جب ایک کام 10,000 میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ جنگ اخبار والے 2 لاکھ روپے کیوں دیں گے وہ؟ تو ان کاتبوں کو چاہیے کہ اگر یہ اپنی یہ چاہتے ہیں کمانا تو یہ بھی کمپوزنگ سیکھ لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ کتنے دفعہ دھرنے دے لیں گے. ایک دفعہ دھرنا دے کے رکھ لیا، پھر مہینے بعد وہ بولے گا یار جب میرا کام 10,000 میں ہو رہا ہے، میں 2 لاکھ، اور ایک کام ایک بٹن کے کلک پر ہو رہا ہے، 5 منٹ میں ہو رہا ہے، تو میں وہ 3 گھنٹے میں وہ کام کیوں کرواؤں؟ ایسے موقع پہ کوئی مفتی صاحب تقریر کریں کہ اتنے سارے کاتب ہیں بیچارے بے روزگار ہیں، ان کے روزگار کی خاطر ہمیں کمپیوٹر کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو اس دھرنے کا نام دیا گیا تھا کاتبوں کا کمپیوٹر کے خلاف دھرنا. میں نے کہا بھائی کمپیوٹر سے جنگ نہیں، کمپیوٹر بہت ڈیڑھ ہوشیار ہے، ٹھیک ہے نا، بہت آگے نکل گیا ہے. تو آپ کے کام کی سپیڈ بے انتہا بڑھ جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ جو یہ فتویٰ دے گا کہ نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کاتبوں سے باقاعدہ قلم سے چیزیں لکھوائی ہیں، لہذا کتاب لکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کبوتر کا پر کسی کاتب کے ہاتھ میں رکھوایا جائے اور وہ کبوتر کے قلم کو سیاہی میں ڈبوئے اور ڈبو کے نکالے. تو جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی اتنی ساری جلدیں کبوتر کے قلم کو سیاہی میں ڈبو کے لکھ دی ہیں، تو ہم بھی دنیا میں کبوتر کے قلم سے انقلاب لا سکتے ہیں. اور بھائی جان حافظ ابن حجر بھی اس زمانے میں آ گئے تو وہ بھی بخاری کی شراب اگر لکھیں گے تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کمپوز کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اب اگر کوئی ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تبلیغ کا نہیں تھا کہ جی کمپوزنگ کرے، کتابوں کی اب کمپوزنگ ہو رہی ہے نا، اور مشینیں ٹھڑک اٹھک چھاپ کے ایک دن میں ہزاروں صفحے نکال دیتی ہیں. ایک دن میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہزاروں صفحے. میں فتوے کا کام کمپوز کرتا ہوں، پہلے میں بھی لکھتا تھا فتوے، ہمیں جامع رشید نے کمپوزنگ سے. تو اب اس میں اگر کوئی وہی کہے گا کہ نہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاتب وحی سے لکھوایا تھا قرآن تو انہوں نے تو ایسے بیٹھ کے لکھا تھا. سنت طریقہ کتاب لکھنے کا بہرحال یہی ہے کہ پین ہاتھ میں لے کے لکھا جائے. تو بھائی سنت طریقہ تو یہ ڈالر پین اور
یہ بال پین نہیں ہے, سنت پھر کبوتر کا پر ہے, اور کاغذ نہیں ہے بلکہ چمڑے ہیں, چمڑے پہ لکھا جاتا تھا قرآن. حضرت عثمان کے دور میں تو بہت سارے چمڑے جمع کیے گئے تھے, ایک مٹکے میں رکھے ہوئے تھے, وہ اس میں پورے مٹکے کے اندر قرآن تھا. سورہ فاتحہ ایک چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے, فلاں سورت ایک, اس طرح سے جمع ہوا ہوا تھا. تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, کہ اگر سعودی عرب کے مفتی اس وقت فتویٰ دے دیتے تو ٹی وی نے تو پھر بھی پھیلنا تھا, کیونکہ یہ اپنی بات پہنچانے کا اتنا آسان اور اٹریکٹیو ذریعہ ہے کہ آپ دنیا کو سے اس کی بغاوت کروا نہیں سکتے. یہ ممکن, کوئی مانے گا نہیں اس کو, چند لوگ ہوں گے, باقی کوئی بھی نہیں بچے گا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس فتوے کا فائدہ یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن پہ جہاں بے حیائی پھیلی, سعودی عرب میں بہت سارے علماء بھی اپنی بات ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا کو بتاتے ہیں. تو اب تو یہ نہیں ہے کہ ایوائڈ کرنا ہے, اب یہ مقابلہ کرنا ہے. ایوائڈ کرنے کا دور چلا گیا, اب مقابلے کا دور ہے کہ ایک تو میدان میں اتر چکا ہے, آپ کو یہ میدان میں نہیں آؤں گا اس میدان میں, تو بھائی وہ تو اگلا تو آ چکا ہے نا. تو ایوائڈ کرنے کا, اس کی ایک بہترین مثال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ جامعہ کے کچھ علماء کا اجلاس تھا دارالعلوم کرنگی میں, ہم بھی کہیں کونے کھانچے میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں, ایک وبا آنے سے پہلے وبا کا علاج کچھ اور ہوتا ہے, آنے کے بعد علاج بولو بھائی کچھ اور ہوتا ہے.